یہی عمل روحانی علوم کا ہے، اس لیے کہ ہمیں روحانی علوم کے بارے میں معلومات حاصل اس وقت ہوتی ہیں جب ہم کسی استاد سے روحانی علوم سیکھ لیتے ہیں۔ اب جیسے آپ انگریزی پڑھتے ہیں، انگریزی میں آپ عقل و شعور اگر استعمال کرے کوئی بچہ نرسری کا تو انگریزی پڑھ سکتا ہے؟ کوئی بھی علم ہو، درجی کا کام آپ سیکھنا چاہتے ہیں، اب درجی کہتا ہے بھائی اس طرح رکھ کے قینچی یوں چڑھاؤ تو آستین بنے گی، وہ یقین نہیں کرتا، وہ آستین کاٹ لے گا کپڑے کی، کبھی نہیں کاٹے، کبھی نہیں سیکھے گا۔ اب قانون یہ بنا کہ کوئی بھی علم سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر تعمیل ہو۔ اگر تعمیل آپ کے اندر نہیں ہوگی آپ کوئی بھی علم نہیں سیکھ سکتے۔ بات روحانیت کی تو اپنی جگہ ہے، روحانیت تو سیکھ ہی نہیں سکتا آدمی۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جن لوگوں کو الہی علوم حاصل ہوتے ہیں وہ علم میں مستحکم، مضبوط اور باشعور ہوتے ہیں۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، یقولون آمنا بھی، ہم اس بات پر ایمان ہے ہمارا، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کل من عند ربنا، کہ یہاں ہر چیز من جانب اللہ ہے، ہر چیز، کل من عند ربنا، ہر چیز من جانب اللہ، اچھائی برائی یہ وہ۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ شر بھی اللہ کے طرف سے ہے، خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ہر آدمی کے اندر شر کو بھی تولا جاتا ہے، ہر آدمی کے اندر خیر کو بھی تولا جاتا ہے۔ لیکن پھر ایک اور علم ہے، وہ علم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ شر میرے لیے ناپسندیدہ ہے، خیر میرے لیے پسندیدہ ہے۔ لیکن شر اللہ تعالیٰ کے لیے ناپسندیدہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شر کہیں اور سے آ گیا ہے، وہ شیطان کی طرف سے آیا، لیکن شیطان کو پیدا تو اللہ نے کیا۔ اب اس شیطان کے طرز فکر کو، طرز ذہن کو، طرز تکلم کو، طرز تعلیم کو، طرز تفہیم کو اللہ نے رد کر دیا۔ کیوں؟ کہ اس میں گستاخی تھی، بے ادبی تھی، تعمیل حکم نہیں تھی۔ آپ کو معلوم ہے شیطان نے کیا کہا؟ شیطان سے جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تجھے جرت یہ کیسے ہوئی، تو نے ہماری نافرمانی کیسے کی، کیوں کی؟ شیطان نے کہا قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم۔ آپ نے مجھے گمراہ کر لیا، آپ نے مجھے کڈنیپ کر لیا، آپ نے مجھے صراط مستقیم سے بھٹکا دیا، اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہ میں نے کیوں کیا؟ اب غلطی سہو آدم سے بھی ہوا، آدم سے بھی سہو ہوا جنت میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ بہرحال آدم کے اندر کمزوریاں تھیں، نافرمانی ہو گئی، سہون۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان سے آدم سے بھی پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، ہم نے تمہیں منع کیا۔ لیکن دونوں چیزوں کو بہت جانچیے، پڑتال کیجیے،
آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر آپ نے میری مغفرت نہیں فرمائی تو میں سراسر نقصان میں چلا جاؤں گا، میرا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، میں تو بہت ہی زیادہ گھاٹے اور خسارے کا سودا کر دیا، اور میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ بھول چوک آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، غلطی شیطان سے بھی ہوئی، شیطان نے اپنی غلطی پر اصرار کیا، آدم علیہ السلام نے عز و انکساری کا اظہار فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، وہ اللہ کا دوست آدم بن گئے، شیطان مردود ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہر انسان کے اندر زندگی کے دو رخ ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، جن لوگوں کو الہی علوم حاصل ہو جاتے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں، آمنا بھی ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں، کل من عند ربنا، ہر چیز، ہر عمل، ہر حرکت اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے کچھ چیزوں کو ناپسند فرمایا ہے، اس کا نام شیطنت رکھا گیا، اور کچھ اعمال کو اللہ تعالیٰ نے پسندیدہ قرار دیا، اس کے نام رحمانی طرز کو رکھا گیا۔ تو ہر انسان کے اندر سوچنے، سمجھنے، سیکھنے، رد کرنے، قبول کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے موجود کی۔ اب ایک آدمی پڑھتا ہی نہیں ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے علم پڑھنے کی، یہ کہہ سکتے ہیں؟ ایک آدمی پڑھتا ہے، اسکول جاتا ہے، وہ علم سیکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کی دو شکلیں ہمارے سامنے رکھی، ایک علم وہ ہے جو بندے کو اللہ سے قریب کرتی ہے، اور ایک علم وہ ہے جو بندے کو شیطان سے قریب کرتی ہے۔ وہ علم جو بندے کو اللہ سے قریب کرتی ہے سارے الہی علوم ہیں، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، صحائف کا علم ہے، اور وہ علم جو بندے کو اللہ سے دور کرتی ہے شیطنت۔ دونوں علوم ہیں، لیکن غور طلب بات یہ کہ دونوں کا تعلق قبولیت یا عدم قبولیت سے ہے۔ اگر آپ شیطانی علوم کو قبول کرتے ہیں تو شیطانی صفات آپ کے اندر پیدا ہو جائیں گی، اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے الہی علوم حاصل کرتے ہیں تو وہ صفات پیدا ہو جائیں گی جو اللہ تعالیٰ کے لیے پسندیدہ ہیں۔ تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو صلاحیتیں رکھی ہیں، مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ شر کی صلاحیت بھی ہے آدمی کے اندر، اور خیر کی صلاحیت بھی ہے آپ کے اندر۔ خیر کا بھی حساب کتاب ہوتا ہے اور شر کا بھی حساب کتاب ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں انجانب اللہ ہیں۔ ایک عمل کو اللہ تعالیٰ ناپسند قرار دیتا ہے، ایک عمل کو اللہ تعالیٰ پسندیدہ قرار دیتا ہے۔
میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر ٹھنڈ نہ ہو تو گرم کی کیا حیثیت ہے؟ اگر گرم نہ ہو تو ٹھنڈ کی کیا حیثیت ہے؟ ہاں جی، ٹھنڈ کی کیا حیثیت ہے؟ حیثیت نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے۔ من کل شیء خلقنا زوجین، ہر چیز کو دو رخوں پر پیدا کیا اللہ نے۔ ساتھ ساتھ یہ وہ دو رخوں میں سے ایک رخ اللہ تعالیٰ کے لیے پسندیدہ ہے اور ایک رخ اللہ تعالیٰ کے لیے ناپسندیدہ ہے۔ جو رخ اللہ تعالیٰ کے لیے ناپسندیدہ ہے وہ شیطانی طرز عمل ہے، اور جو رخ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ رحمانی طرز فکر ہے۔ اور یہ اچھائی اور برائی کا تصور جس روز بچہ پیدا ہوتا ہے اسی روز سے شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے شروع ہو جاتا ہے کہ ہر بری بات سے والدین منع کرتے ہیں، ہر اچھی بات کو والدین اختیار کرنے کی تاکید کرتے ہیں، اچھے کام کی تعریف کی جاتی ہے، برے کام کی برائی کی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک پیٹرن بن گیا، ایک برائی کا پیٹرن بن گیا اور ایک بھلائی کا پیٹرن بن گیا۔ تو بھلائی کا پیٹرن اللہ تعالیٰ کے لیے پسندیدہ عمل ہے اور برائی کا پیٹرن شیطان کے لیے پسندیدہ ہے۔ لیکن انسان کے اندر قبولیت کرنے کی دونوں صلاحیتیں موجود ہیں۔ اس کو ماحول سے بھی کوئی چیزیں منتقل ہوتی ہیں، کوئی چیزیں ماحول سے ایسی منتقل ہوتی ہیں جو پیغمبرانہ طرز فکر پر اس کو کھڑا کر دیتی ہیں، اور خاندان سے ایسی طرز فکر بھی منتقل ہو سکتی ہے جو شیطان کی صف پہ لے جا کے کھڑا کر دیتی ہیں۔ مقصد یہ ہے ساری تقریر کا، تمہید کا، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو صلاحیتیں عطا کی ہیں، ایک خیر کی صلاحیت ہے، ایک برائی کی صلاحیت ہے۔ برائی کی صلاحیت کو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا، ناپسند کر دیا، بیزاری کا اظہار فرمایا، اور اچھائی کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ شر اور خیر دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں ہر وقت۔ خیر کا بھی ریکارڈ ہوتا ہے اور شر کا بھی ریکارڈ ہوتا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک بچہ اچھی تربیت کے نتیجے میں کسی چیز کو اچھا کہتا ہے، وہی بچہ کسی چیز کو برا کہتا ہے، کیوں؟ ماحول سے غصے میں اچھائی برائی کو سمجھنے کی صلاحیت، ماحول سے اچھائی اور برائی کا تصور ملا، لیکن اگر صرف اچھائی ہوتی اور برائی نہ ہوتی پھر تذکرے میں نہیں آتی۔ یہ تو ایک نظام ہے، من کل شیء خلقنا زوجین، ہم نے ہر چیز کو جوڑے پیدا کیا، جوڑے پیدا، گرم ٹھنڈا، کڑوا میٹھا۔ غصہ، رحم، سخاوت، بخل، کینہ پروری، معافی، علم، جہالت،
بھوک، پیاس، شرابی، کوئی چیز دنیا میں آپ ایسی بتائیں کہ جو ایک رخ پر پیدا ہوئی، بتائیں ایک چیز بتائیں، کوئی چیز پوری دنیا میں ایسی بتائیں جو ایک رخ پر پیدا ہوئی ہو، ہے کوئی چیز؟ ہے نہیں ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے بنایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتے ہیں لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ دنیا کی، دین کی چھوٹی سی چھوٹی بات اور بڑی سی بڑی بات ہم نے ریکارڈ کر دی ہے، الا احصاها، وضاحت کے ساتھ قرآن میں بیان کر دیا گیا۔ لا یغادر صغیرۃ، چھوٹی سے چھوٹی چیز، ولا کبیرۃ، بڑی سے بڑی چیز، الا احصاها، ہر چیز کی ایک مقداریں ہیں، ہر چیز کا ایک قانون ہے، ہر چیز کی صفات ہیں، ہر چیز میں برائی ہے، ہر چیز میں اچھائی ہے، اور یہ صرف ان کو اچھائی اور برائی اور اچھا رخ برے رخ پر ہی پیدا نہیں کیا، الا احصاها، اس کی وضاحت کر دی گئی۔ یہ سب چیزیں من جانب اللہ ہے۔ یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، جو لوگ علم میں راسخ ہو جاتے ہیں، اللہ کے علوم سیکھ لیتے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں کل من عند ربنا، ہر چیز من جانب اللہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کچھ ایک رخ ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں، ایک رخ ایسا ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں۔